اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ناؤن کسے کہتے ہیں، ناؤن کے فنکشنز کیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں توفیق رشید خان۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ناؤن ہے کیا۔ دراصل کائنات کے ہر چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں۔ اگر میں آپ کو ٹپیکلی سمجھاؤں تو ناؤن کسی شخص، کسی چیز، کسی جگہ، کسی کیفیت یا کسی حالت کے نام کو کہتے ہیں۔ شخص کے مثال میں ہم علی لے سکتے ہیں۔ علی ہمارے پاس ایک شخص کا نام ہے، تو لہٰذا علی ہمارے پاس ہو گیا ناؤن۔ اسی طریقے سے بوائے ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، اسی طرح کوئین ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، سرونٹ ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، ٹیچر ایک ناؤن ہے، پرسن ایک ناؤن ہے، ورکر ایک ناؤن ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اگر چیز کی بات کریں تو پین ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، لیپ ٹاپ ہمارے پاس ناؤن ہے، تھنگ ہمارے پاس ناؤن ہے، فین ہمارے پاس ناؤن ہے، گلاس وغیرہ وغیرہ۔ اگر جگہ کی بات کریں تو پشاور ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، اسکول ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، ہاؤس ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، پلیس ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، کچن ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ یہ جتنے بھی نام ہیں یہ تمام کے تمام کسی نہ کسی طرح جگہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کیفیت کی بات کی جائے تو لو ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، ہیٹ ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، اینگر ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، ٹالرنس ایک ناؤن ہے، ہیپینس ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اگر حالت کی بات کی جائے تو اولڈنس ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، چائلڈہڈ ناؤن ہے، ویلنس ناؤن ہے، النس ناؤن ہے، یوتھفلنس ناؤن ہے۔ تو مختصر یہ کہ کسی بھی چیز کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ناؤن کے فنکشن اور یوزز کی۔ تو دراصل یہ تو ہم نے جان لیا کہ بھئی کسی بھی چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں، مگر ناؤن کا جملے میں کیا رول ہوتا ہے یہ بہت اہم بات ہے۔ تو یاد رکھنا کہ ناؤن کو جملے میں ہمیشہ ہی بطور سبجیکٹ یا تو آبجیکٹ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ جملے میں جب بھی کسی ناؤن کا ذکر ہوا ہوگا یا تو وہ ناؤن سبجیکٹ ہوگا یا ہمارے پاس آبجیکٹ ہوگا۔ مثال کے طور پر علی پلیس کرکٹ، تو اس جملے کے اندر علی ہمارے پاس ایک ناؤن ہے جو کہ جملے کا سبجیکٹ ہے، اور دوسرا ناؤن ہمارے پاس ہے کرکٹ، اور کرکٹ اس جملے کا آبجیکٹ ہے۔ تو لہٰذا ناؤن جب بھی استعمال ہوگا تو یہ جملے میں یا سبجیکٹ کی طرح استعمال ہوتا ہے اور یا یہ آبجیکٹ کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناؤن کے کیسز بھی ہیں، مگر ان کو ہم ناؤن کے کیسز کے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ناؤن کو جملے میں ایڈجیکٹیو کی طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے، پر ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پھر وہ ناؤن نہیں رہتا، پھر وہ ایڈجیکٹیو بن جاتا ہے، مگر وہ فارم ناؤن کی ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو بتا دوں۔ مثال کے طور پر ہی لیوز ان اے اسٹون ہاؤس، تو اس جملے کے اندر دکھنے کے لحاظ سے اسٹون بھی ایک ناؤن ہے، ہاؤس بھی ایک ناؤن ہے، مگر اگر گرامر کی روح سے دیکھا جائے ہاؤس ایک ناؤن ہے پر اسٹون نہیں، کیونکہ یہاں پر یہ جو اسٹون ہے یہ بطور ایڈجیکٹیو استعمال ہوا ہے، مگر میں نے اس کو اس لیے بتانا ضروری سمجھا کیونکہ یہ دراصل فارم ناؤن کی ہے، دکھتا یہ ناؤن کی طرح ہے مگر یہ ہے دراصل ایڈجیکٹیو۔ یہ یہاں پر ہاؤس کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کس قسم کے گھر میں رہتا ہے، یعنی کہ وہ ایک پتھروں والے گھر میں رہتا ہے، ایک ایسے گھر میں رہتا ہے جو پتھروں سے بنا ہے۔ تو یہاں پر اسٹون جو ہے یہ دراصل ایڈجیکٹیو ہے، دکھنے میں اگرچہ ناؤن ہے مگر یہ ہے ایڈجیکٹیو۔ تو مختصر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ناؤن سے گرے ہوئے ہیں، ہمارے ہر طرف ناؤن ہے، یعنی کہ جو بھی چیز ہمیں دکھ رہی ہے یا جو بھی چیز ہمیں سنائی دیتی ہے، جو بھی چیز ہم محسوس کر سکتے ہیں، جس بھی چیز کا ہمیں نام آتا ہے، یعنی کہ ان کے جو نام ہے وہ تمام کے تمام ہی ناؤن ہیں۔ یہ ناؤن کے متعلق ایک مختصر سی ویڈیو تھی جس کے اندر آپ کے ساتھ ناؤن کا تعارف کرایا گیا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔